الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ظاہری حیات مبارکہ کا آخری دن کا ذکر کرتے ہیں سیرت النبی کے حوالے سے۔ تو عزیزان گرامی قدر، حسب ارشاد نبوی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کو نماز پڑھایا کرتے تھے، یہاں تک کہ سوموار کے دن صبح کے وقت نماز کا وقت ہو گیا اور مسلمان صفیں باندھے اپنے رب کریم کی عبادت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر مبارک سے اتر کر دروازے کے قریب تشریف لے آئے۔ دروازے پر پردہ آویزاں تھا، اس کو ایک طرف سرکا دیا۔ اس وقت یہ روح پرور منظر اللہ تعالیٰ کے حبیب نے دیکھا کہ اسلام کا جو درخت حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے دست مبارک سے لگایا تھا، وہ حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں ہی ایک تناور درخت بن چکا ہے۔ اس کی جڑیں پاتال تک اور اس کی شاخیں آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہیں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تبسم فرمایا۔ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو جب معلوم ہوا کہ ان کے آقا انہیں دیکھ رہے ہیں تو دیدار کے لیے بے چین ہو گئے۔ قریب تھا کہ یارائے ضبط نہ رہے، صبر نہ کر سکیں، ضبط نہ کر سکیں تو وہ نماز ہی توڑ دیں، لیکن رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتموا صلاتکم، اتموا صلاتکم، کہ اپنی نماز مکمل کرو۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پیچھے ہٹ آئے اور پھر اس پردہ کو دروازے پر آویزاں کر دیا۔ اس روز کاشانہ اقدس سے حضرت عباس اور سیدنا علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالی عنہم باہر تشریف لائے۔ ایک شخص آپ سے ملا، اس نے پوچھا کیف اصبح رسول اللہ یا ابا الحسن، کہ اے ابو الحسن حضور کے مزاج مبارک کیسے ہیں؟ آپ نے جواب دیا اصبح بریان، کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اب صحت یاب ہیں۔ حضرت عباس نے سیدنا علی کرم اللہ وجہ کو کہا کہ 3 دن کے بعد تم محتیط ہو جاؤ گے۔ پھر دونوں تنہائی میں چلے گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا علی کرم اللہ وجہ شیر خدا کو کہا کہ میں خاندان عبد المطلب کے چہروں کو خوب پہچانتا ہوں، میرا خیال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بیماری سے صحت یاب نہیں ہوں گے۔ چلو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوں اور دریافت کریں کہ اگر اس کام کی ذمہ داری حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں سونپنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس بات کا علم ہو جائے، اور اگر یہ ذمہ داری کسی اور کو تفویض فرمانے والے ہیں تو پھر اس شخص سے ہماری سفارش فرما دیں کہ وہ ہر طرح ہمارا خیال رکھے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا اگر رحمت عالم نے نہ کر دی تو پھر ہم کبھی بھی اس منصب پر فائز نہیں ہو سکیں گے، اس لیے میں تو اس کے بارے میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی استفسار نہیں کروں گا۔ تاریخ الخمیس جلد 2 پیج 165۔ اس بات سے، اس گفتگو سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے
سیدنا علی کرم اللہ وجہ کو یا کسی دوسرے شخص کو اپنا وصی مقرر نہیں فرمایا تھا، ورنہ اس مکالمہ کی ضرورت ہی نہ تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ حضرت عباس کو پھر یہ جواب نہ دیتے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بتایا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب بیمار ہوتے تو معوذات کی صورتیں پڑھتے، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، دو صورتیں، قل اعوذ برب الفلق اور آخری صورت قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھا کرتے، اپنے دست مبارک پر پڑھ کر پھونکتے، پھر اپنے دست مبارک سارے بدن پر پھیر لیتے۔ اس آخری علالت میں جب یہ معوذات قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر حضور کو دم کرتی اور حضور کا دست مبارک پکڑ کر حضور کے جسم پر بطور تبرک پھیرتی۔ ابن کثیر السیرۃ النبویہ جلد 4 پیج 448۔ نیز مروی ہے عزیزان گرامی قدر کہ جس مرض میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وصال فرمایا، اس مرض کے ایام میں حضور نے کبھی اپنی شفا کی دعا نہیں کی۔ حتیٰ کان فی مرضہ الذی توفی فی فإنہ یدعو بالشفاء، مصدر سابق پیج 162۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا ایک روز رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات حضور کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ اسی دوران حضرت سیدات النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آتی ہوئی نظر آئیں۔ آپ کی چال میں اور آپ کے والد بزرگوار کی چال میں ذرا تفاوت نہیں تھا۔ حضور نے جب اپنی لخت جگر کو دیکھا فرمایا مرحبا یا بنتی، اے میری بیٹی تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اپنی ایک جانب بٹھایا، پھر ان سے سرگوشی کی، آپ زار و قطار رونے لگی، پھر دوبارہ سرگوشی کی، حضرت سیدہ اب ہنسنے لگی۔ حضرت ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے آپ سے سب سے علیحدہ ہو کر راز کی بات کی ہے اور آپ رو رہی ہیں۔ تھوڑی دیر آپ حاضر خدمت رہیں، جب واپس جانے لگی تو میں نے پوچھا اے سیدہ اپنے والد بزرگوار کی نور نظر حضور نے آپ سے کیا سرگوشی کی؟ حضرت فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء نے فرمایا میں اللہ کے رسول کے راز کو افشا نہیں کر سکتی۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس ظاہری حیات طیبہ کو چھوڑ کر باطنی حیات طیبہ میں سدھار گئے۔ پھر فرماتی ہیں میں نے ایک مرتبہ پھر درخواست کی کہ وہ حق جو میرا آپ پر ہے اس کا واسطہ دے کر آپ سے پوچھتی ہوں کہ مجھے بتائیے اس روز رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے کیا سرگوشی کی تھی؟ آپ نے جواب دیا ہاں اب میں اس راز سے پردہ اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے بتایا کہ پہلی بار جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میرے ساتھ سرگوشی کی تو فرمایا اے فاطمہ جبرائیل اس سے پہلے ہر سال میرے ساتھ ایک بار قرآن کریم کا دورہ کیا کرتے تھے، اس سال انہوں نے 2 مرتبہ میرے ساتھ قرآن کریم کا دورہ کیا ہے، اور میرا خیال ہے اب میرے وصال کی گھڑی قریب آ گئی ہے۔ اے میری نور نظر اللہ تعالیٰ سے ڈرتی رہنا اور اس مصیبت پر صبر کرنا، میں تمہارے لیے بہترین پیش رو ہوں۔ وَإِنَّكِ أَوَّلُ أَهْلِ بَيْتِي
لحوکن بی ونعم السلف انا لکی، تاریخ الخمیس جلد 1 پیج 162. یعنی فرمایا اور اے فاطمہ تم میرے اہل بیت سے پہلے مجھ سے ملو گی اور میں تمہارے لیے بہترین پیش رو ہوں۔ یہ فراق کی خبر سن کر میں رونے لگی۔ دوبارہ میرے آقا نے میرے کانوں میں راز سے ایک بات کہی اور فرمایا اما تردین ان تکونی سیدات النساء العالمین او سیدہ هذه الامتی فضحکت، اما تردین ان تکونی سیدات نساء العالمین او سیدات هذه الامتی فضحکت۔ ابن کثیر السیرۃ النبویہ جلد 4 صفحہ 448۔ یعنی اے فاطمہ کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ آپ تمام اہل ایمان کی خواتین کی سردار بنا دی جائیں، یا فرمایا اس امت کی تمام خواتین کی سردار بنا دیا گیا ہے آپ کو۔ یہ خوشخبری سن کر میں ہنس پڑی۔ عزیزان گرامی قدر، اثنائے مرض نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیقہ امت کو فرمایا یا عائشہ ما ازال واجد علم الطعام الذی اکلت بخیبر وهذا اوان وجدت انقطاع ابہری من ذلك السم۔ ابن کثیر السیرۃ النبویہ جلد 4 پیج 448۔ ترجمہ کیا ہے؟ اے عائشہ خیبر کے روز جو زہریلا کھانا مجھے کھلایا گیا تھا اس کا درد میں ہمیشہ محسوس کرتا رہا ہوں، اور اس وقت اس زہر سے میری شاہ رگ کٹ رہی ہے۔ اس لیے بعض صحابہ نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے دونوں سعادتیں جمع فرما دیں، آپ کو منصب نبوت پر بھی سرفراز فرمایا اور سعادت شہادت سے بھی سرفراز فرمایا۔ حضرت سیدات النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو خوشخبری ملاقات سنانے کے بعد ان کے لیے بارگاہ خداوندی میں یہ دعا مانگی، اے خدا میری جدائی میں میری نور نظر کو صبر کی توفیق عطا فرمانا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدہ کو فرمایا کہ حسن و حسین کو میرے پاس لے آؤ۔ جب وہ معصوم شہزادے حاضر ہوئے تو اپنے محبوب جد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف میں دیکھا تو انہوں نے گریہ زاری شروع کر دی۔ ان کا گریہ اتنا دردناک تھا، انہیں دیکھ کر سارے گھر والے گریہ کرنے لگے۔ حضور نے اپنے ان دونوں پھولوں کو بوسہ دیا اور صحابہ کرام اور تمام امت کو وصیت کی کہ وہ ان شہزادگان کا ادب و احترام ملحوظ خاطر رکھے۔ اپنے شہزادوں کو یوں روتا دیکھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی گریہ طاری ہو گیا۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور سے رونے کی وجہ پوچھی تو حضور نے فرمایا میں اپنی امت کے لیے گریہ کنا ہوں، میرے بعد ان کا کیا حال ہوگا۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوہ میں رقم طراز ہیں کہ آخری دن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تمام ازواج مطہرات کو یکے بعد دیگرے الوداع فرمایا اور سپرد خدا کیا، نیز انہیں پند و نصاحے سے مشرف کیا۔ پھر فرمایا میرے بھائی علی کو بلاؤ۔ آپ حاضر ہوئے تو آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک کو اپنے زانو پر رکھا۔ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو فرمایا کہ میں نے فلاں یہودی سے اتنے درہم قرضہ لیا تھا کہ اسامہ کے لشکر کی تیاری میں صرف کر دوں، تم وہ رقم اس یہودی کو ادا کر دینا
خبردار بھول نہ جانا۔ پھر انہیں خطاب فرمایا، حوض کوثر پر سب سے پہلے آپ میرے پاس پہنچیں گے۔ حضرت علی کو فرمایا، پھر فرمایا کاغذ اور دوات لے آؤ تاکہ تمہارے لیے وصیت قلم بند کر دوں۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ مجھے اندیشہ لاحق ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں قلم دوات لینے چلے جاؤں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام رحلت فرما جائیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، حضور جو وصیت فرمانا چاہتے ہیں وہ ارشاد فرمائیں، میں اسے یاد رکھوں گا۔ سرور کائنات علیہ التحیۃ والصلاۃ نے آخری وصیت سیدنا علی کرم اللہ وجہ کو جو فرمائی وہ یہ دو جملے تھے۔ سرکار کائنات علیہ التحیۃ والصلاۃ نے آخری جو وصیت حضرت علی کرم اللہ وجہ شیر خدا کو فرمائی وہ یہ دو جملے تھے۔ کیا تھے؟ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کی پابندی کرنا اور اپنے غلاموں کو آرام و آسائش سے رکھنا۔ علامہ ابن کثیر نے حضور کی آخری وصیت یوں درج کی ہے، اوصی بالصلاۃ والزکوٰۃ وما ملکت ایمانکم، میں تمہیں نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کی وصیت کرتا ہوں اور ان غلاموں کے بارے میں جن کے تم مالک ہو۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔